السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دل کی بے چینی ایک ایسا مسئلہ ہے جو انسان کے چہرے پر مسکراہٹ بھی چھین لیتا ہے اور راتوں کی نیند بھی۔ یہی مسئلہ ایک بہن کے ساتھ تھا جن کی زندگی بظاہر معمول کے مطابق چل رہی تھی۔ وہ بتاتی ہیں کہ اندر سے دل مسلسل گھبراہٹ، بے سکونی اور انجانی سی اداسی میں جکڑا ہوا تھا۔ کوئی واضح وجہ سامنے نہیں آتی تھی۔ گھر کے حالات بھی ٹھیک تھے، صحت بھی بظاہر بہتر تھی، کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں تھا اور نہ ہی کوئی فوری گھریلو تنازع، مگر دل ایسا لگتا تھا جیسے کسی بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ کہتی ہیں عبادت کرتی تھی مگر دل میں وہ ٹھنڈک محسوس نہیں ہوتی تھی۔ نماز کے بعد بھی دل کا اضطراب باقی رہتا تھا۔ رات کو سونے لگتی تو خیالات کا ہجوم ذہن میں اتر آتا، دل دھڑکنے لگتا، کبھی بے وجہ آنکھیں نم ہو جاتی، کبھی سینے میں عجیب سی کٹر محسوس ہوتی۔ کئی دن اسی کیفیت میں گزر گئے، کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ یہ بے سکونی آخر کیوں ہے اور اس کا علاج کہاں سے شروع کیا جائے۔ کہتے ہیں اسی دوران ایک قریبی رشتہ دار خاتون سے ملاقات ہوئی جو خود بھی ذکر و درود کی پابند تھی۔ باتوں باتوں میں جب اس بہن نے اپنے دل کی کیفیت بیان کی تو انہوں نے غور سے سنا، کوئی فوری نصیحت نہیں کی، بس اتنا کہا کہ بعض اوقات دل کا بوجھ کسی ظاہری مسئلے کی وجہ سے نہیں بلکہ روح کی تھکن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک بزرگ کا حوالہ دیا جن سے وہ خود کبھی رہنمائی لے چکی تھی۔ انہی بزرگ کی بات نقل کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ جب دل بے وجہ بے سکونی ہو، خوف یا اداسی جڑ پکڑ لے اور عبادت کے باوجود دل مطمئن نہ ہو تو ایسے وقت میں درود پاک کو ایک ترتیب کے ساتھ معمول بنانا دل پر خاص اثر ڈالتا ہے۔ کہتی ہیں انہوں نے بتایا کہ وہ بزرگ ایک محسوس تعداد میں درود ابراہیمی پڑھنے کا مشورہ دیتے تھے۔ تعداد یہ تھی کہ روزانہ سکون کے ساتھ باوضو کسی ایک وقت کو مقرر کر کے 1100 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا جائے اور پڑھتے وقت دل میں صرف یہ نیت رکھی جائے کہ اللہ دل کو اپنے ذکر سے مانوس کر دے اور اندر کی بے چینی کو اپنی رحمت سے بدل دے۔ اس میں کوئی جلدی نہ ہو، کوئی زبردستی نہ ہو، بس تسلسل ہو اور آداب کا خیال رکھا جائے۔ اس بہن نے یہ بات سنی تو دل میں ایک امید سی جاگی۔ اس سے پہلے وہ مختلف اذکار پڑھتی رہی تھی مگر کسی خاص ترتیب اور توجہ کے بغیر۔ اب پہلی مرتبہ کسی نے انہیں ایک واضح طریقہ بتایا تھا اور ساتھ ہی یہ بھی سمجھایا تھا کہ یہ اصل مقصد دل کا اللہ سے جڑنا ہے، نہ کسی فوری کیفیت کی تلاش۔ انہوں نے اسی دن سے یہ عمل شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ فجر کے بعد کا وقت منتخب کیا اور کیونکہ اس وقت گھر میں سکون ہوتا تھا، ذہن نسبتاً صاف ہوتا تھا اور دن کی شروعات ہی ذکر سے ہو جاتی تھی۔ کہتی ہیں شروع کے چند دنوں میں کوئی غیر معمولی کیفیت محسوس نہیں ہوئی، دل کی بے چینی جوں کی توں رہی، کبھی یہ خیال بھی آتا کہ شاید یہ بھی ایک معمول بن کر رہ جائے گا۔ مگر وہ بزرگ کی نصیحت یاد رکھتی تھی کہ ذکر کا اثر آہستہ آہستہ دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے، اس لیے انہوں نے تعداد پوری کرنے میں توجہ رکھی۔ ہر درود کے ساتھ دل ہی دل میں اللہ سے یہی عرض کرتی رہی کہ یا اللہ دل کو اپنے ذکر کی لذت عطا فرما۔ چند دن گزرنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا کہ دن کے اوقات میں دل کی گھبراہٹ کی شدت پہلے جیسی نہیں رہی۔ جو بے چینی ہر وقت سینے پر سوار رہتی تھی وہ کچھ وقفوں کے لیے ہٹنے لگی۔ رات کو سوتے وقت خیالات کا شور بھی کچھ کم ہوا، اگرچہ مکمل سکون ابھی بھی حاصل نہیں ہوا تھا، مگر دل میں یہ احساس پیدا ہوا کہ جیسے اندر کہیں روشنی سی جل رہی ہو۔ انہوں نے یہ عمل جاری رکھا، کبھی کسی دن دل بوجھل بھی ہوتا تو بھی تعداد پوری کرتی، کسی دن آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے تو بھی درود جاری رکھتی۔ کہتی ہیں آہستہ آہستہ یہ نوٹ کیا کہ ان کے رویے میں بھی نرمی آ رہی ہے، بات بات پر گھبرا جانا کم ہو گیا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر دل پر بوجھ نہیں رہتا تھا، گھر والوں کے ساتھ گفتگو میں بھی ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ بغیر کسی ظاہری تبدیلی کے اندرونی کیفیت کیسے بدل رہی ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ایک صبح جب وہ درود مکمل کر کے بیٹھی رہیں تو انہیں اچانک یہ احساس ہوا کہ دل بالکل ہلکا ہے، سینے میں وہ گٹر نہیں تھی جو پہلے معمول بن چکی تھی، سانس گہری اور پرسکون محسوس ہو رہی تھی۔ اس دن انہوں نے دن بھر اپنے دل کی کیفیت کو غور سے دیکھا۔ کہتی ہیں معمول کے مطابق کام کیے، بچوں سے بات کی، گھر کے کام نپٹانے، مگر وہ بے وجہ اضطراب واپس نہیں آیا۔ رات کو بستر پر لیٹی تو نیند بھی نسبتاً جلد آ گئی اور درمیان میں آنکھ کھلی تو وہی گھبراہٹ نہیں تھی۔ کہتے ہیں یہی وہ لمحہ تھا جب انہیں یقین ہوا کہ درود کی برکت نے دل کے اندر واقعی کام شروع کر دیا ہے۔ یہ کوئی اچانک معجزہ نہیں تھا ناظرین، بلکہ آہستہ آہستہ دل کی زمین نرم ہوئی، ذکر کا بیج پڑا اور پھر سکون کی فصل اگنے لگی۔ انہوں نے اس کے بعد بھی یہ معمول جاری رکھا کیونکہ اب انہیں
اس سے دل کا رشتہ جڑ چکا تھا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ اس عمل نے انہیں یہ سکھایا کہ دل کا سکون کسی ظاہری حال سے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق مضبوط ہونے سے آتا ہے۔ جب دل بار بار اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے لگتا ہے تو اندر کے خوف خود بہت کم ہونے لگتے ہیں۔ اس تجربے کے بعد وہ جب بھی کسی کو بے سکونی یا گھبراہٹ کی شکایت کرتے سنتی ہیں تو فوراً کوئی بڑی بات نہیں کہتی، بس یہی کہتی ہیں کہ دل کو وقت دیجیے، ذکر کو ترتیب دیجیے اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ آخر میں یہی بات دل سے نکلتی ہے کہ جس رب نے دل بنائے ہیں وہی ان کو سکون دینا بھی جانتا ہے۔ اگر دل کی بے چینی آپ کو تھکا دیا ہے تو مایوس نہ ہو ناظرین، ذکر کے ساتھ جڑیں، درود پاک کو اپنا معمول بنائیں اور یقین رکھیں کہ سکون آہستہ ضرور اترے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کے دلوں کو اپنے ذکر سے آباد فرمائے، بے چینی کو اطمینان میں بدلے اور ہمیں وہ سکون عطا فرمائے جو صرف اسی کے قرب سے ملتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری ایک کہانی، میرا یہ مشاہدہ دل سے لگا ہو تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ ہے۔